which is why I think راولپنڈی جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. اچھا اس کانٹیکس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اچکزئی صاحب اپنی ٹاکس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ کم ہوگا, ایگزسٹنگ کولیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ہوگا, کیونکہ ان ٹاکس سے جو خان کی جو ایک بڑی ریجڈ پوزیشن ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی آئے گی, اور وہ فلیکسیبلٹی ان کو سوٹ کرتی ہے. وہ کہیں گے یار آؤ بات کرو ہمارے. خان نے ایک عقل مندی کا کام کیا فہد. خان نے 2 آئیڈینٹیٹیز بنا دی ہیں. ایک ہے وہ تحریک جو آئین کی بحالی کی ہے, وہ کہتے ہیں ایک الائنس کا پلیٹ فارم ہے, اور انہوں نے اس پہ آفیشلی اسپیکر میرے شو میں بھی آئے تھے, اسپیکر یہ بھی آئے ہوئے تھے, غور خان وغیرہ بھی, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ جی ایک تو الائنس ہے جو آئین کی بحالی کی بات کر رہا ہے, اس پہ ہمارے اور پارٹنرز بھی ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں بات کرنا تو ہم تم کو نہیں روک رہے, اس لیے ہم بھی اس پہ شامل ہیں ساتھ. اپنی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم جب بطور پی ٹی آئی بات کریں گے ہم سب بات کریں گے فوج سے. تو انہوں نے 2 ٹریک پیرلل چلا دیے, تو ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارے سے بھی انہوں نے بات نہیں کرنی تو ہم اسی ضد پہ رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھا اپنا ان کی بھی اب جو ہسٹری ہے اچکزئی صاحب کی بھی, یہ بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے ان کی پنڈی کے ساتھ. ان کی اگر کہیں ڈلیوری دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں صرف میاں صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ. اس میں میری پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لوگوں سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہو سکتا ہے میٹنگ پوائنٹ. وہی خان صاحب کی ایکسٹریم پوزیشن ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹریم پوزیشن ہے. انہوں نے تو سارا فارم 47 پھاڑ کے تو نہیں پھینک دینے کہ اچھا جی آپ میاں خان صاحب واپس آ جائیں, تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو ایک بات بتائیں, اگر بات چیت کرنے پہ ہم بیٹھ جائیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, 1.5-2 سال ہم اپنی گورنمنٹ کے چھوڑیں, 1.5-2 سال یہ اپنی ضد کے چھوڑیں. ہم اس بات پہ بھی اگری کر سکتے ہیں کل کو بہت بڑی بات ہو کہ اچھا یار 3.5 سال بعد الیکشن کرا لیں یا 3 سال بعد الیکشن کروا لیں, 2 سال تو ہمیں کرنے دیں. یہ تو کائٹ فلائنگ ہے. نہیں یہ تو وشز ہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیشہ ایکسٹریم پوزیشن کے درمیان میں کہیں نہ کہیں چیزیں طے ہوتی ہیں نا. جب خان صاحب کو آفر آئی تھی دیکھیں کہ یار وہ فوجی نے ان کو کہا کہ وہ ریزائن کر دیں گے, اور پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہے لاہور میں تھے تو انہوں نے کہا تھا میں ملتان میں جا کے جلسے کی اسپیچ کروں گا, تحریک اناؤنس کروں گا. جب یہ ملتان پہنچے ان کو کہا کہ 2-3 دن کا معاملہ ابھی صبر کریں مت کریں. خان صاحب آگے پشاور, خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ 23 سے آگے بات نہیں جائے گی. یہ وہ لانگ مارچ والی بات ہے. ہاں لانگ مارچ پہ خان صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا یار یہ تو مجھے پھر لگا رہے ہیں ٹرک کے پتے. انہوں نے 23 کی صبح پریس کانفرنس کر 23 کو طے ہو گیا ہوا تھا کہ شام کو اسپیچ کریں گے شہباز شریف, لکھی بھی گئی تھی. پھر نواز شریف نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا. بات یہ ہوتی ہے کہ تب کوئی کہتا کہ ریزائن کریں گے. اچھا جب ان کی گورنمنٹ, بائی دی وے شاہ محمود قریشی کو فون بھی آیا تھا ٹی وی پہ, پریس کانفرنس جب وہ بجٹ والی بات ہوئی آپ کو یاد ہے فواد چودھری وغیرہ باقیوں نے بھی سب نے بتایا کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بجٹ کر کے ہم الیکشن اناؤنس کی بات کر دیں گے, بجٹ ہمیں کرنے دو. سارے مان گئے, طے ہو گیا. انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا, خان صاحب اگین لیفٹ دیٹ اپرچونٹی. آپ اور میں سوچ سکتے تھے کہ 23 کو گورنمنٹ ڈیزائن کرے گی, کوئی نہیں سوچ سکتا. شروع میں ہر چیز کائٹ فلائنگ کرتی ہے, لیکن ایک ایکسٹریم ہے میں باہر آؤں گا حکومت میرے والے کرو, ایک ہے کہ ہم نے باہر نہیں آنے دینا. تو ایک ایکسٹریم کیا ہے, بھائی جان 3 سال بعد الیکشن کرا لو. 2 پوائنٹس. ایک تو مجھے بھی یاد آ رہا تھا اچکزئی صاحب کی بات کر رہے تھے 90s میں آپ پریس گیلری لکھا کرتے تھے, میں پڑھتا تھا, اور آپ کے ساتھ اور بھی بڑے لوگ تھے. ون آف یو اینڈ میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے, بلکہ 25 سال بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ون آف یو یوز ٹو رائٹ کہ اچکزئی جو ہے نا وہ سسرو ہے. کون لکھتا تھا وہ؟ نصرت نے لکھا, کسی نے لکھا تھا, یا تو کہ جی وہ ڈال کے بڑا نا وہ کہ جی یہ سسرو ہے ہمارا. سو اینی وے سسرو صاحب جو ہیں فاسٹ فارورڈ 25 ایئرز. دیکھیں میرے خیال میں جو پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہو, مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ اور اگین لیٹس گو بیک ٹو عمران خان ڈیسیشن میکنگ, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے آگے تک. میرا یہ کنکلوژن ہے کہ عمران خان کی جو بیسک پولیٹیکل سینس ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن ٹیکٹیکل لیول پہ ہی ٹیکس رانگ سٹیپس. ٹائمنگ غلط ہے, سینس ٹھیک ہے, ٹائمنگ غلط ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس مس ہینڈل کیا تھا, ہی مس ہینڈلڈ اٹ, کیونکہ تھا کہ نہیں جی میں تو سروائیو کر جاؤں گا. جب اینڈ میں ہوا کہ جی ہو گیا ہے, تو اف یو ریمبر کہ وینٹ ٹو باجوہ کہ جی مجھے رہنے دیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. پھر اگین رانگ سٹیپ کہ جی اسمبلی ڈیزالو کر دو.
آپ کو یاد ہے کس طریقے, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد ایوری بڈی واز آن شاک کہ یہ کیا کر دیا ہے. شام کو پی ایم ہاؤس میں سٹنگ لائک دس, ایسے ٹرائمفنٹ, اسماعیل کے کپتان نے جو ہے بڑی چال چل دی ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ چال الٹی پڑے گی. مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی یہ عمران خان کا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اس نے کمپرومائز نہیں کرنا. جیل میں بیٹھ کے ہی از گروئنگ, بٹ اس گرو اور اس اسٹیچر کے گروتھ میں جہاں پہ ہی ول بی سین ایز کمپرومائزنگ, اس کا اسٹیچر کم ہوگا, پہلی بات. دوسرا دیکھیں اس ٹائم ہی از بائی فار دا موسٹ پاپولر پالیٹیشین پاکستان, لیکن ہمارے صاحب اس پاپولیرٹی کو فائدہ کیا جب آپ اس کو کیش نہیں کر سکتے. اس کے دو ہی طریقے نا, یا پاپولیرٹی کو کیش کریں الیکشن جیتے آ جائیں, دوسرا یہ کہ آپ سڑکوں میں نکلیں اس پاپولیرٹی کو کیش کریں اور سڑکوں پہ آپ آگ لگا دیں. تیسرا تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ سڑکوں پہ بھی اس کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی جو اب نہیں کریں گے, وہ جو ہو گیا ہے اس کا یہ جو 9th میں کے بعد. دوسرا, ہر شخص کو بشمول اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ اور کولیشن کو پتا ہے کہ بھائی الیکشن ہوئے تو وی آر ڈن ود, سو دے ول ناٹ گیو ہم دی الیکشن. بات یہ ہے کوئی اس کو کمپرومائز کیوں سمجھے گا؟ میں خود اس کو کمپرومائز نہیں سمجھتا. میں اس کو اسمارٹ موو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا کوئی اسٹانس نہیں ڈیلیوٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی بات کرے گی تو فوجیوں سے کرے گی, یہاں یہ میرے ساتھ دوست ہیں, ہمارا الائنس ہے, انہوں نے جس سے مرضی بات کرنی, ہم ان کو منع نہیں کر رہے. اس میں اس کا کوئی سانس ان کا ڈیلیوٹ نہیں ہو رہا. And you think people won't see through this? No. بالکل obvious سی چیز ہے. No, I'll be very honest with you. This is being over smart. No, I think this is a brilliant politics. کہ اگر کوئی چیز ہو جائے, میرے پاس plausible deniability بھی ہے, اور میرے پاس, میں کہتا ہوں آپ اب لیٹس سے ہم آپس سے کرتے ہیں, ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے, آپ کہتے ہو, میں کہتا ہوں یار میں نے اس بندے سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے کہتے ہو مالک یار تو چھوڑ اس کو, لیٹ می ٹاک ٹو ہم, ہو سکتا ہے میری بات سن لے, بات بن جائے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں فہد میری طرف سے کوئی گارنٹی نہ دیں یار, کوئی بات نہ کرنا, آپ چلے جاتے ہو, کل کو آپ حل کر لو تو زبردست کام ہو گیا, نہ ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑا, میں تو پہلے تیار نہیں. لیکن دیکھیں ٹاک سے کیا نکل سکتا ہے, ٹاک سے میکسیمم لیٹس لک ایٹ, میں بتا تو کیا نکل سکتا, خان کی رہائی نہیں نکلتی, کچھ نہیں نکلتا. لیکن اگر یہ پاسبلٹی کا اسپیکٹر بھی بن جائے کہ اگر آج یہ بات ہو سکتی ہے کسی بھی لیول پہ اور کہیں نہیں چلی اور یہ پولیٹیکل آئزولیشن میں ہے, کل کو اگر یہ دوبارہ بھی بات کر سکتے تو بات کہیں جا بھی سکتی ہے. دیکھیں انسٹیٹیوشن پہ ایک ہی پریشر ہوتا ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز ہر ایشو کے اوپر ڈیوائسو رہیں, ایک کامن ایجنڈا نہ آئے. اگر کامن ایجنڈا یہی ہو کہ جی ہر انسٹیٹیوشن اپنی حدود میں رہے گا اور بالکل رہے گا, ابھی ہم آئیڈیالوجیکل بات کر رہے ہیں, نہیں ابھی نہیں, وہ بھی ہم سیکنڈ فیز میں ہیں, ہم ابھی پہلے اکیڈیمک دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو کسی بھی ملٹری رجیم میں, کسی بھی ملٹری ڈسپنسیشن میں دنیا میں ایک ہی سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز ساری ایک طرف نہ ہو, ان کی ڈکس لائن اپ نہ ہو. اگر ڈکس لائن اپ پہلی ٹینٹ میں نہیں ہوتی تو دوسری میں ہو سکتی ہیں, دوسری میں نہ ہوتی. کل تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اور یہ فلرٹ کریں گے آپس میں, مولانا صاحب, مولانا ڈیزل آئی وہ فلرٹ کر رہے ہیں. اسی اچکزئی صاحب کے اوپر خان صاحب تقریریں کرتے تھے, چادر لے کے آ جاتا ہے, فلان کرتے تھے, وہ کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا. لیکن آپ پالیٹکس از اے کریزی ورلڈ. اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جتنے دیکھیں ایک سائیڈ پہ عمران خان ہے, ایک طرف پہ دوسرے لوگ, صاحب کی ناراضگی مت بھولیں اگین, بٹ اس ساری ناراضگی کو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن غصہ بڑا ہے. اس ساری ناراضگی کو اگر فیکٹر بھی کر لیں نا, ایک طرف عمران خان ہے, ایک طرف باقی سارا سسٹم ہے اسٹیبلشمنٹ بشمول, یہ زیرو سم گیم ہے. اگر خان کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان آلسو ونز اینڈ نون آلسو ونز اینڈ پیپلز پارٹی آلسو ونز اینڈ اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, یہ شارٹ ٹرم میں دیکھیں, میں ایک سوال کرتا ہوں, آخری پوائنٹ نہیں آپ اسی کے اندر ایڈ کریں, جواب دیں. میں ایک سینیریو دیتا ہوں کہ یہ زیرو سم گیم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسی زیرو سم گیم ہو گئی ہے کہ سب کو اندازہ یہ ہو جاتا ہے یار اب یا خان نہیں تو یا جنرل صاحب نہیں, آپس میں یا فائنل ہوگا پار, اور ہو سکتا ہے پھر پورا نظام ہی ڈوبے.